نا جب وہ یہ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ کہتے ہیں نا. ہاں وہ میں نے اب بتایا ہے۔ اچھا اس نے مجھے یہ بھی بولا عیسیٰ علیہ السلام جی جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب حالانکہ جب مسلمان یہ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس سے مراد مسلمان کی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، لیکن یہ آپ کے الفاظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. نبوت نہیں دی گئی۔ ہاں جی اچھا میں آپ سے ایک اصل میں جس بات کو سوچ کے میں براڈ پہ آیا تھا وہ میں بھول گیا تھا۔ میں کچھ ایک سوال چھوٹا سا پوچھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں میری زیادہ گرفت نہیں ہے۔ اصل میں چلتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نا، اصل میں ان کے پاس سب سے جو بڑا ایک پوائنٹ آف ویو لے کے ہر بندے کو گھماتے رہتے ہیں نا، وہ یہی ہے خاتم النبیین خاتم النبیین مطلب مہر ہے۔ تو یہ جو لا نبی بعدی یہ خطبہ حجۃ الوداع میں ہے یا یہ قرآن پاک میں بھی کبھی لکھا ہوا ہے؟ نہیں، نہ تو فتویٰ حجۃ الوداع میں ہے یہ، اور نہ ہی قرآن پاک میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے جو مواقع تھے نا ان میں یہ قول ہے، یہ ان میں قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی اور مولا علی رضی اللہ یہ تعالیٰ عنہ جو حدیث ہے میں ہی ہے۔ احادیث میں ہے. جی جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن میں ہے وہ ہے خاتم النبیین، کہ آپ تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے اور آخری نبی ہیں. ہاں وہ پتہ کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ مہر لگا دی ہے اس نبی پر کہ یہ دوسرے نبیوں پر افضل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور نہیں آنے والے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ایک السلام قادیانی آیا ورحمۃ اوپر، اللہ۔ السلام علیکم۔ ان سے پوچھیں. یہ قادیانی اوپر آیا، سے پوچھ لیں یہ جی کیا بھائی مطلب لیتے ہیں. السلام علیکم۔ جی شیرازی خان بھائی۔ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے؟ شیراز خان قادیانی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں خاتم النبیین کا معنی آپ غلط کیوں کرتے ہیں؟ جی یہ بھائی نیچے اسد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو قادیانی ہیں آپ لوگ معنی خاتم النبیین کا غلط کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں قادیانی ہوں؟ ٹھیک ہے۔ آپ قادیانی نہیں ہیں؟ نہیں، ہم تو قادیانیوں کے اوپر لعنت یہ بھیجتے ہیں۔ تو وہ پھر اصل میں اللہ دیوبندی تعالیٰ اور نے جب لعنت پیدا کی تھی تو وہ کس دیوبندی، لیے تھی؟ ایک منٹ بھائی ایک منٹ. دیوبندی بھی تو قادیانی ہے، وہ کون سا مسلمان ہے کہ دیوبندی جو ختم نبوت کا انکار مانتا ہے؟ اس دن جو ہم نے آپ کو گڈی پھینکی تھی اس کے بعد آپ کو سکون نہیں ملا، وہاں پھر بعد میں آپ نیچے اتار دیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے نا۔ آواز آواز نہیں آپ کی آ رہی. بات یہ ہے میں کہہ نیچے رہا ہوں کہ اتارا اس دن تب جو جاتا منڈی ٹھوکی ہے. تھی میں نے ایک آپ منٹ کی، تو شور اس آ رہا وقت مجھے نیچے کیوں اتار دیا تھا پھر؟ علم غیب کے ہے. اوپر نہیں جو میں نے دیکھو آپ کے ساتھ بات، بحث کی تھی، ما کان ما یکون کے اوپر، دیوبندی قادیانی، بات سنو، مکان اور دیوبندی ما قادیانی، یکون کے بات اوپر جو مسئلہ میں نے یہ اس دن ہے. آپ کے ساتھ بحث کی تھی تو مجھے نیچے یہ کیوں دیکھو اتارا تھا؟ یہ ابھی اسی حرکتوں کی وجہ سے کہ جب سنتے نہیں ہو. جب ایک بندے کا ہوتا ہے سوال، سوال کے اوپر ہوتا ہے جواب. اب جب اس کو جواب قبول نہ ہو تو پھر ہوتا ہے دعویٰ، اور دعویٰ کرنے سے پہلے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں ملحد ہوں، میں دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، قادیانی ہوں، میں کیا ہوں. اچھا اس کا آپ نے سنیں میری بتایا بات نہیں ہے سنو تو بھائی، اب سن تو میری لو بات آگے. سنیں، جہاں آپ بیٹھے اس ہوئے ہو کا تم نے جواب دینے بتایا کے لیے نہیں. بیٹھے ہوئے ہو نا۔ اب تم ہو قادیانی، قادیانی جو ہے نا وہ بھی مرزا قادیانی خنزیر کے اوپر لعنت ڈال دیتے ہیں، تم نے بھی لعنت ڈال دی. اب دیوبندی جو ہے یہ بھی مرزا قادیانی کے اوپر، یہ تم میں اور دیوبندیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب قادیانی جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے منکر ہیں، اور اسی طرح جناب تم دیوبندی بھی منکر. اچھا قادیانی تو وہ بھی آپ ختم کیا نبوت قبروں کے کو منکر، کھودنے تم والے بھی منکر. مشرک ہیں؟ آپ تو سے بھی بڑھ کر دیوبندی قبروں کو مشرک، کھودنے والے مشرک ہیں۔ دیوبندی مشرک ہیں، دیوبندی مشرک ہیں اور الحمدللہ. بھائی اہل سنہ و دیکھو ایک جماعت، بات میں کہوں، یہ دیکھو نا، یہ ہندوؤں سے دیکھو پوچھا گیا کہ آپ میں یہ اور سن تو لو. مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جو ہماری طرح کا ہے
کہ بھائی ہم تو کھڑے بھوت کو ہوں پوجتے ہیں تو وہ تو لیٹے بھوت کو پوجتے ہیں. تو وہ آپ ہی کے بارے میں کہا ہے نا, ہوں لیٹے بھوت کو تم ہی پوجتے ہو نا. داتا دربار پہ دیکھ لو, ٹھیک ہو اور بڑے بڑے جو ہے ٹھیک ہو گیا. چلو قبرستانوں کے اندر دیکھ اب لو, جہاں تمہارے بابے ان کو اپنا کچھ نہیں چلو پتا تو ان بابوں اب کو مجھے تم بولنے پوجتے دو ہو. گے. ہاں چلو اب مجھے بھی بولنے دو. دیکھو میں تمہارا بولو, مائک نہیں میوٹ کر رہا, مجھے بولنے دو ٹھیک ہے. اب مجھے ہاں بولنے بولو, دو. میں تمہارا مائک تو نہیں نا میوٹ کیا. ہاں بولو. ٹھیک ہو گیا. چلو جی بولو. خیر ہو. ایک منٹ. کالی کا دیے تھے یہ کیا کر رہے ہیں قبر پوجوے دیوبندی. یہ قبر پوجوے کیا کر رہے ہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ دیوبندی ہے؟ یہ دیکھو دیوبندیوں کا خود کا ابھی دکھاتا ہوں, آگے بھی دکھاتا ہوں. ابھی آگے بھی جنید دکھائیں. جمشید کا بھی دکھاتا ہوں. جنید جمشید کا بیٹا جو ہے وہ تو قبر پوجوا, وہ قبر پجاری بھی ہے, بہت بڑا قبر پجاری ہے. اور تم لوگ دیوبندی قبروں کی پوجا بھی کرتے ہو اور جا کے مندروں میں مانگ. یہ دیکھو یہ ہر سنکٹ میں گرنا ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا اگر اب وشواس جب جب رام نے جنم لیا تب تک پایا بنواس رام ہر کی جگ میں آئے پر اس کے اوپر آپ کا جا رنگ کے چڑھ گئے بریلویوں کا. جنید جمشید کی ہاں جنید جمشید کون تھا؟ یہ جنید جمشید کی ویڈیو بھی لگاتا ہوں. دیوبندی کتنا بڑا مشرک ہے. آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. یہ جو سننے والے نا لسنر جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اصل میں وہ جو اعلیٰ حضرت کا ان کے اوپر فتویٰ ہے نا کہ من شکا فی کفر عذابہ فقد کفر, جو کہ فقہا کا بھی ہے, کہ ایسے لوگ جو ان میں سے گستاخ ملعون تھے ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے. ہر دیوبندی تو کافر نہیں ہے, لیکن جو ان کے کفر میں شک کرتا ہے نا وہ تو پکا کافر ہے. فقہا نے خود وہ قول نقل کیا اور علماء حرمین شریفین نے لگایا فتویٰ ان کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتاؤ, مرزا غلام احمد قادیانی کا پورا نام لو اور کہو کہ میں اس کے بارے میں بتاؤ تم کیا مانتے ہو اس کے بارے میں, پھر میں اگلی بات کروں گا. کس کے بارے میں کیا مانتے ہو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا پورا نام لے کر اپنا عقیدہ بتاؤ اس کے بارے میں. مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم کذاب لعنتی ملعون کافر مانتے ہیں, اور کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو اس کو کافر نہ مانے جو وہ کافر کو کافر نہ مانے اس کے لیے کیا ہے اسلام میں, کیا ہے, بتاؤ کیا نا, حکم ہے؟ بتاؤ. ضروریات دین میں سے ہے نا کافر کو کافر کہنا. یہ مسلمان کی ضروریات تعریف دین آپ کا کر ہے. دیں پھر اچھا ضروریات دین مسلمان کس کو کہتے ہیں, پہلے یہ بتا. مسلمان کافر کی کو تعریف کریں پھر آگے جاتے ہیں. کافر کو مسلمان کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ نہیں. نہیں, پہلے مسلمان کی تعریف تو کریں. مسلمان یہ کنفرم کر لیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں. جو اللہ کی آیات پہ ایمان لاتا ہے. اچھا, اور ایک منٹ ذرا, یہ دیوبندی مشرک جنید جمشید تو دکھا دوں نا تمہیں. او بھائی ادھر تم چھوڑو, وہابی یہ ہو, جو بات پوچھی ہے میری بات مسلمان کی سنو. ابھی تعریف تو کرو. میں وہابیوں کی طرف بھی آنا ہے. بتایا تو ہے جو مسلمان جو آیات کا انکار کرتا ہے, اللہ کی آیتوں کا انکار کرے. اچھا ایک منٹ اچھا, جو حدیث کا انکار کریں. بتاتا ہوں میں تمہیں. یہ چیک کر مشرک, یہ کیا ہے, یہ جنید یہ جمشید وہاں کی آپ کا قبر ہے. مولوی گیا ہوا تھا نا, اس محلے کی مسجد میں آپ کا مولوی یہ تھا, دیکھیں, یہ ہے تو جی اس کے بھابی. ساتھ تو دیوبندی, بھابی اور دیوبندی ایک ہے. وہ اپنی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 19 پر لکھتا ہے کہ کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں اور اس کو کرنے پر لکھتا ہے پھر اگر کوئی شخص نبی کو یا ولی کو یا بھوت و پریت کو یا جن و پری کو یا کسی سچی یا جھوٹی قبر کو یا کسی تھان و چلے کو یا کسی کے مکان و نشان کو یا کسی کے تبرک و تابوت کو سجدہ کرے وہ یا جنید رکوع جمشید کرے آ یا گئے. اس کے لیے روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو یا ہم تو چڑھاوا کہتے ہیں چڑھائے جنید یا ان جمشید کے نے اگر نام کی ایسا چھڑی کیا کڑی کرے بالکل غلط کیا یا ہے, چاہتے مشرک ہو ہے, تو یہ ڈوب پہنچ گیا, جائے یا بڑھ قبر گیا. کو چھومے یا قبروں یا تھانوں کی زیارت کے لیے دور سے ہم سفر کر کے شخصیت جائے پرستی یا وہاں کسی شخص یہ کی ہم جو ہے یہ ہے جی تقلید نہیں قبر کرتے بھائی پوجا, صاحب. یہ ہے جی قبر پجوا جنید جمشید کا بیٹا. وابی بھی یہی کچھ ہے. اب میں وابیوں کا بھی کچھ دکھا دوں آپ کو. وابی کیسے قبر پوجا کرتے ہیں اپنی. یہ سنیں جی, بھائی آپ ویڈیو ہی لگاتے رہو گے, میں نے جو بات آپ کو کہی ہے کہ میں اس نے کے تو اوپر ویڈیو میں مسلمان کی دکھاؤں گا جو نا آپ جامع کے. ابھی تعریف ہے تو وہ کر حوالہ دیں. بھی,
نہیں آپ کیا چاہتے ہو؟ حوالے دکھاؤں؟ مسلمان کی جامع بتاؤ، تعریف کر رہے ہیں. میں نے کہا حوالے دکھاؤں؟ وہ حوالے نہیں اس دکھائیں، میں بندے جو سے چیز آپ سے یہ پوچھ رہا لسنر ہوں کہ سن رہے مسلمان ہیں، کی جامع تعریف بتا دیں. یہ دیکھیں سارے لوگ سن رہے ہیں یہاں پہ کہ اس سے وہ ویڈیو دکھائی. اب نہ خود کو یہ دیوبندی مانتا ہے بھائی ویڈیو نہ تم یہ نے وہابی مانتا جنید ہے، جمشید، میری بات سنو، جنید اور جمشید کا جو تاریخ پوچھ بیٹا رہا ہے ہے، ایک ملحد کو. ہو ایک سکتا ہے ملحد وہ کو بریلوی کیسے بھی ہو. بندہ کوئی اس تاریخ بات کی کیا بتائے؟ دلیل ہے کہ وہ دیوبندی ہے؟ جنید جمشید ہاں جنید جمشید کا بیٹا، یہ جنید جمشید بھی ہے تو وہ کوئی اس طرح کا عالم تو نہیں ہے، وہ ایک سنگر تو تھا، اس ابھی سے تم وہ نے ہو کہا گیا. اور کہ اس یہ کے کو آپ سے ثابت کرو آپ لوگوں سے دیوبندی ممانوس ہے. ہو سکتا ہے. اندازہ لگائیں اس ملحد کا، اس ملحد کا کہ جو اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ جنید جمشید دیوبندی ہے کہ نہیں، اور آگے اس کا بیٹا بھی دیوبندی ہے کہ نہیں. اندازہ لگائیں اس ملحد کا، اور یہ ہے وہ ملحد. اندازہ لگایا انہوں نے، ویڈیو لگاؤں؟ اندازہ لگایا. اب میں ویڈیو اندازہ لگاؤں؟ لگائیں قادیانی کیا کرتے ہیں، یہی کچھ. اس سے میں نے اور بھائی پوچھا دو کہ جو دن پہلے کافر دیکھو کو میں، مسلمان مانے. 2 دن پہلے میں تمہاری منجی ٹھوک کر گیا چلو ہوں، اس بتاؤ، وقت تو سب تم کے میرے سامنے ساتھ بولے اقرار نہیں ہو. کرو. سب سے بھائی پہلے دلیل کے بتاؤ کہ ساتھ تم بات ہو نہیں کرتے ہو، کون؟ ویڈیوز کیوں بتا رہے ہو؟ آپ کی وہ والی ویڈیوز نہیں دیکھی جو جلوس کے اندر، ملحدو جلوس کے دیوبندیو اندر جن میں وہابیو آپ کیا ہو؟ لڑکی کو بٹھا کر اس کی پوجا کرتے ہو. تعارف کرواؤ اپنا. میں کہا اگر ہاں تعارف کرواؤ اپنا، سب کو تعارف کرواؤ، ادھر سارے سن رہے ہیں. او بھائی وہ والی ویڈیو میں آپ دیوبندیو کو دکھاؤں وہابیو آپ کی کہ کون ہو؟ جس کے اندر آپ لڑکی کی پوجا کرتے ہو. ہاں خوبصورت نہیں لڑکی کی. الحمدللہ ہم لعنت ڈالتے ہیں ایسے عقیدے کے اوپر، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بھی قول ہے، ایسے لانتی ہیں. علیہ الرحمہ نے جو بتایا ہوا ہے تو پھر اس کے مطابق کرنا چاہیے نا. داتا دربار پہ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. تو اب بات ٹھیک ہو گیا، بات سن لو، ٹھیک ہو گیا. اب بات تو یہ ہے کہ اسی طرح تمہارے مولویوں نے بتایا کچھ ہے، لیکن تم مدرسوں میں بچوں کی گانڈ مارتے ہو. تو ہم وہ تو تم اب مارتے تمہارے ہو نا. وہ جو علماء بتانے والے ہیں، وہابیوں کے دیوبندیوں کے جو علماء بتانے والے ہیں، ان کو ہم گانڈو مان لیں، لوتی مان لیں ہم؟ بھائی یہ تو سارا کچھ تمہارے بڑے اعلیٰ حضرت میں بھی پایا جا رہا یعنی ہے. کہ اب دیکھو یہ اعلیٰ بکواس حضرت کی کر بھی رہے ہیں، دلیل یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں بکواس جائز ہے کر یہ رہا چیز. ہے. اب اس کو صرف اتنا کہا ہے کہ ایک بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کا الزام بھائی عالم ایسی پہ نہیں کئی، لگایا جاتا. چلو نس جا تھلے، خنزیر کے بچے نس جا. اکابرین کو بکواس کرے گا تو میں تیری دوبر بھی لال کروں گا. یہ اصل میں ہے ملحد. اب حوالہ جات سے بھی ہم دکھا دیتے ہیں کہ دیوبندی کتنے بڑا مشرک ہے. حوالہ جات سے بھی، وہابی اس سے بھی بڑا مشرک ہے، یہ بھی میں بتا دوں. اب وہابی جو انکار کرے گا، بات تو یہ ہے کہ جو کفر میں کسی کے شک کرے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے نا. اب وہ فتویٰ لوٹتا ہے ان کے اوپر ہی، خود ہی. میں یہ ان کے اوپر جو الزامی طور پر فتویٰ لوٹانے کی بات کر رہا ہوں نا، وہ ہے. اچھا جی جی جامعہ جو کہتا ہے جی وہ انکار کرے، مسلمان کی جو تعریف ہے نا وہ جامعہ بتایا جائے. بھائی جو انکار کرے، آیات کا انکار کرے، وہ مسلمان نہیں رہتا. اب قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا، اور قرآن میں ہی یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم ہے، یعنی کہ آپ کی احادیث، وہ بھی قرآن سے ثابت ہوئی. اب اگر کوئی قرآن کی آیت کا انکار کر دے کہ نہیں میں نے قرآن کو ماننا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو نہیں ماننا، تو قرآن کی آیات کا انکار کرنا ہی یہ جامع تعریف میں آ جاتا ہے، مسلمان کی تعریف میں. ٹھیک ہے، اور اسی میں ہے کہ تم لوگ اگر کافر کو مسلمان کہتے ہو تو دائرہ اسلام سے خارج. یہ جی یہ اصل میں نہ تھا وہابی، یہ تھا ایک ملحد، اور طریق ہے ان ملحدوں کا یہی. جی کاشف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف بھائی کریں بات، میں تھوڑا سا مصروف ہونے لگا ہوں. میں بھی گھر سے نکلنے لگا ہوں، میں تو حاضری لگوانے آیا تھا. تو بہرحال یہ جو ابھی آیا تھا شیرازی، اچھا یہ شیرازی وہ رافضی تھا، یہ
اوہو اچھا تبھی میں کہوں ابو حسن بھائی تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو حسن بھائی. جی وعلیکم السلام. سارے بھائی کیسے ہیں جی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اچھا عثمان بھائی اس کو بتا بھی رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پھر وہ پیچھے سے جو بیٹھ رہا ہے نا، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جس کی گود میں یہ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اس کو کہہ رہا تھا بول ہوئے. وہ بولتا کیوں نہیں؟ بول ہوئے. خوبصورت کا لفظ اس نے ایڈ کروایا تھا بیچ میں. اڑا ساون کی گھاٹا. اور بھائی ہمارا کسی کا بھی ایسا کوئی رویہ نہیں میں ہے ذرا جس طرح کھانا کا کھا تم رہا ہوں الزام کاشف لگا بھائی. رہے ہو. اچھا آپ کھانا کھا رہے ہیں اور عثمان بھائی ناشتہ بنا رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا بھی یہ ناشتہ اور کھانا ساتھ ہی ہو رہا ہے. واہ جی واہ واہ جی واہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی نے آج کھانا بنا لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ زبردست جی زبردست. ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات. قادیانی کو اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے یار. بڑی خوشی کی بات ہے یہ. مبارک ہو جناب مبارک ہو.